رہے ہیں کہ وَعْبُدْ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ اللہ تعالیٰ کی ایسا عبادت کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ اس کا ایک بڑا اونچا مقام ہے۔ یا پھر کم سے کم ایسے عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ ایک عبادت کا نظریہ دیا، عبادت میں ایک خیال دیا، یہ خیال کا کنٹرول ہے۔ اس لیے کہ زبان پر تو علماء نے پہرا لگا دیا کہ کوئی دوسری چیز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کے سوا کچھ نہیں پڑھیں گے، ثنا کے سوا کچھ نہیں پڑھیں گے، تسبیحات کے سوا کچھ نہیں پڑھا جائے گا، التحیات کے سوا کچھ نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر دوران نماز کسی آدمی نے کسی کے مرنے کی خبر سنی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ دیا، اگرچہ کہ قرآن ہے لیکن نماز چلی جائے گی۔ اگر کسی کا کوئی اچھا کام سن لیا، اس کے بارے میں کہا سبحان اللہ والحمدللہ کہہ دیا تو اس کی نماز چلی جائے گی۔ کوئی چھینک لیا، اس کے جواب میں اس نے کسی نے یرحمک اللہ کہہ دیا یا خود چھینک کر اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو بھی اس کی نماز چلی جاتی ہے۔ اتنی ہماری نماز کنڈیشن فل ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری چیز غیر اللہ کی شامل نہیں ہو سکتی۔ اس کو زبان کے ساتھ اتنا پرفیکٹ کر دیا گیا، اس کو ایسا قید کر دیا گیا کہ تم اگر بولو گے تو وہی بولو گے جو مصطفیٰ کے بول ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا نہیں بولو گے۔ لیکن ہمارا دل ہے اور ہمارا خیال ہے جو ادھر ادھر پھرتا ہی رہتا ہے۔ ایک مرتبہ مولانا امام غزالی، حضرت امام غزالی کے ایک بھائی تھے، سنتے ہیں ان کا نام احمد غزالی تھا۔ وہ نماز میں آئے اور یہ تصوف کی طرف تھے، ان کا بھی رجحان تصوفی کی طرف تھا، لیکن ان کا انداز کچھ اور تھا، ان کا انداز کچھ اور تھا۔ یہ نماز کے لیے اپنے بھائی کے پیچھے کھڑے، اکثر لوگوں کا اعتراض رہتا تھا کہ احمد غزالی اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ان کو کہا تو وہ آئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، بیچ نماز میں وہ نکلے اور چلے گئے۔ تو ان کی والدہ نے، لوگوں نے اور شکایت کر دی، دیکھو نماز کے لیے بیچ نماز میں چلے گئے نماز چھوڑ کر۔ ان کی والدہ کے پاس اس کیس گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، احمد غزالی سے، بیٹا تم بھیا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، میں نے تم کو سمجھایا، تم گئے اور پھر اس کے بعد واپس چلے آ گئے تم نماز میں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا اما جان میں نماز پڑھ رہا تھا جب تک بھیا نماز میں تھے، لیکن جو ہی وہ طلاق کے مسائل ڈھونڈنے لگے تو بولا اب یہ نماز سے نکل گئے، اس لیے میں بھی نکل کے آ گیا۔ تو کسی کی نظر نماز میں کسی کی نظر مسجد میں ہوتی ہے، کسی کی نظر بازار میں ہوتی ہے، کوئی یہاں ہوتا ہے کوئی وہاں ہوتا ہے۔ یہ خیال ایک آوارہ ہے۔ اگرچہ کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے ان سے کہا کہ تم کب اپنی نماز میں تھے؟ تم بھی تو اپنی نماز میں نہیں تھے، تم اپنی نماز چھوڑ کر اپنے بھائی کے دل کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ بھی عارفوں کی ماں تھی، اس لیے عارفانہ جواب بھی عارفانہ ہی تھا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دماغ ہے جو آزاد ہے، دل ہے جو